اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ تم اللہ کو مانتے ہو پھر ادھر کیوں جاتے ہو، فرمایا ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، ما نعبدهم، ہم انہیں نہیں عبادت کرتے ان کی، ہم ان کے سامنے نہیں سر جھکاتے مگر اس تصور میں کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹھکراتا نہیں، ہماری ان کے آگے ان کی، اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹھکراتا نہیں۔ کتنا پرانا فارمولہ ہے، کتنا پرانا فارمولہ ہے، کراچی کے روشن ضمیروں، صدیوں پرانا۔ آج بھی مذہب کے نام پر استحصال کرنے والے جبہ پوش یہی کہتے ہیں نا، تم اور خدا سے رابطہ، چہرہ تو دیکھو اپنا، تمہاری نہیں سنتا، اللہ سے بات منوانی ہے تو ہماری خدمات حاصل ہیں۔ بزرگوں کو خوش کیا کرو، بزرگوں کو خوش کیا کرو، تمہاری سنتا نہیں اور ان کی ٹھکراتا نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو موقف لائے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتے ہو ہماری سنتا نہیں، اور میں یہ بتانے آیا ہوں، یقین دلانے آیا ہوں کہ جب کوئی اپنی آرزو اور اپنی تمنا اس کے حضور پیش کرتا ہے، وہ سنتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، اس سے رابطہ قائم کرنے کے لیے تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں۔ اور میں یہ بتانے آیا ہوں، یقین دلانے آیا ہوں کہ جب کوئی اپنی آرزو اور اپنی تمنا اس کے حضور پیش کرتا ہے، وہ سنتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، اس سے رابطہ قائم کرنے کے لیے تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں۔ وہ عابدین شب زندہ دار کی بھی سنتا ہے، گناہگاروں کو بھی مایوس نہیں کرتا۔ میں کہا کرتا ہوں عزیز دوستو، اسلام دنیا کا منفرد مذہب ہے، صرف اسلام دنیا کا منفرد مذہب ہے جو انسان کو کسی حال میں مایوس نہیں کرتا، خودکشی نہیں کرنے دیتا۔ اسلام عابدین شب زندہ دار کو بھی مطمئن کرتا ہے، لیکن جس نے پوری زندگی ایک بھی سجدہ نہ کیا ہو، جس کے نامہ اعمال میں کوئی خوبی نہ ہو، اس کی ساری زندگی ٹھوکروں میں گزر چکی ہو، اسلام اسے بھی مایوس نہیں کرتا، شفقت اور پیار کے لہجے میں پکارتا ہے، حق تعالیٰ کی بارگاہ رحمت کی طرف، ادعونی استجب لکم قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی
سيدخلون جهنم داخرين. ادھر ادھر کہاں بھٹکتے ہو؟ اپنے رب کے در پہ آؤ، اس کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے. لیکن ہم گناہگار جو ہیں ہمارا سٹائل دوسرا، ہماری زندگی اور اس کے در پہ دامن پھیلانے کے لیے تو مخصوص انداز چاہیے ہوگا. قرآن کہتا ہے بالکل نہیں، اس کے در پہ کوئی بھی آ جائے وہ رب العالمین ہے، کوئی رب المسلمین تو نہیں ہے، صرف رب الاولیاء والمتقین تو نہیں ہے، صرف وہ رب العالمین ہے. خطاکاروں کو بھی پکارتا ہے کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ. ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ. او خطاکار، اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے، نبھا نہیں سکا تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ بڑے وسیع ظرف والا ہے. تو اپنی خطاؤں کی طرف دیکھ کر مایوس نہ ہو، اس کی رحمت کی وسعت پہ نگاہ کر. 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی، نبھا نہیں سکا تو ایک بار پھر اس کے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، اس کے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ. تیرے آنے میں دیر ہے، اس کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا مکہ والوں کو. تم کہتے ہو گناہگاروں کی سنتا نہیں، اور میں یقین دلانے آیا ہوں کہ وہ اپنے بندوں کو مایوس کرتا نہیں. ہاں، ایک طبقہ ہے بدنصیب جس کے لیے اس نے واضح کر دیا کہ اسے معاف نہیں کروں گا. ایک طبقہ، اور وہ کون ہے؟ مشرک. گناہ معاف ہو جائیں گے، شرک معاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ گناہ بھول ہے، اور شرک غداری اور بغاوت ہے. اگر کوئی بھول جائے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے، غداروں کو تم نہیں معاف کرتے تو وہ کیسے معاف کرے گا؟ خاتون خانہ اگر سالن میں نمک زیادہ ڈال دے تو معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو آہستہ آہستہ جواب دیا. توبہ. آپ کے بچوں کی خدمت کرتی ہے وہ بیچاری، سارا دن کچن میں رہتی ہے. آپ دوستوں کے ساتھ گپے ہانکتے ہیں اور وہ بیچاری دھوئے میں، آگ میں، کچن میں آپ کے گھر کی خدمت کرتی ہے. اگر نمک زیادہ پڑ گیا ہے تو معاف کرنے کو جی نہیں چاہتا. کتنا آہستہ جواب دیا. کر دیں گے، سوچیں گے. توبہ. اور راز کی بات کہہ دوں، کھانا پکانے کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے. اسلام دین فطرت ہے، استحصال کی کوئی گنجائش نہیں.
آپ کی زندگی کے ساتھ جو خاتون رفاقت کرتی ہے نکاح کے بندھن میں آ کر، اسلام نے اس کو پابند نہیں کیا کہ تو نے کھانا بھی پکانا ہے. اگر وہ کہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں اور میں کھانا نہیں بنا سکتی، آپ مجبور نہیں کر سکتے. اسلام کہتا ہے خادمہ کا انتظام کیجیے. یہاں تک کہ اسلام کسی عورت کو اس کے لیے بھی مجبور نہیں کرتا کہ وہ آپ کے بچے کو دودھ پلائے. جی، اگر وہ کہے کہ میں نہیں پلاتی ہوں تو آپ مجبور نہیں کر سکتے. یہ تو اس کا احسان سمجھیے کہ وہ بیچاری صبح سے شام تک آپ کے کچن کو آباد کرتی ہے. اور ذرا نمک زیادہ پڑ گیا اور عبد المجید ندیم شاہ صاحب نے پوچھ لیا، ہاں سوچیں گے، آہستہ آہستہ جواب دیتے ہیں. نمک زیادہ پڑ جائے معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جزاکم اللہ، شکر گزار ہوں. مرچیں زیادہ پڑ جائیں معاف ہو سکتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. آپ کا نیا کوٹ استری کرتے ہوئے جلا ڈالے معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. انسان جو ہوا غلطی ہو سکتی ہے نا؟ ہو سکتی ہے. انسان جو ہوا، اچھا کبھی کبھی غلطیوں کا بڑا عجیب نتیجہ نکلتا ہے. سلطان ابراہیم ابن ادہم بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑے خدم و حشم رکھتا تھا، شاہی طراق اور آن بان تھی. محل میں جو خادمہ اس کا بستر بچھاتی تھی، ایک دن بستر بچھاتے بچھاتے سو گئی. شاہی بستر کی نرمی اور گداز محسوس ہوا تو پتھر پہ لیٹنے والے جسم کو نیند آ گئی شاہی بستر پر. ابراہیم ابن ادہم آیا، بڑا متکبر بادشاہ تھا. اس نے اپنے بستر پہ لونڈی کو اور جھاڑو دینے والی صفائی کرنے والی خادمہ کو سوتے ہوئے دیکھا تو فرط غضب میں جو چابک ہاتھ میں تھا اٹھا کے 4-5 جڑ دی. وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی، پہلے روئی پھر ہنس دی. ہنس دی تو ابن ادہم نے پوچھا کہ ہنسنا سمجھ میں نہیں آیا، رونا تو سمجھ گیا ہے، چابک مارے میں نے، ہنستی کیوں ہو؟ وہ کنیز کہنے لگی روئی تو اس لیے ہوں کہ تیرے چابک نے میری چمڑی ادھیڑ ڈالی ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس نے رلایا ہے مجھے، لیکن ہنس اس لیے رہی ہوں کہ میں یہاں 4-5 لمحے بستر پہ سوئی ہوں، مجھے تو اس کی سزا نقد 4-5 چابک مل رہی ہے. جو ساری زندگی سو رہا ہے پتہ نہیں اس کو کتنی مار پڑے گی. یہ وہ موڑ تھا کہ جب وہ متکبر بادشاہ اللہ کی عبادت و رسول کی اطاعت کے سفر پہ روانہ ہوا. اللہ کہا اور گر گیا، لگا نا جھٹکا. رات بھر روتا رہا، صبح ہوئی اپنے مشیروں وزیروں کو بلا کر کہنے لگا سنبھالو یہ سلطنت اور تاج و تخت. مجھے تو لونڈی کی بات سے زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ ہم تو شراب میں اور دھوکے میں جی رہے ہیں، اب بقیہ زندگی اس کو راضی کرنے میں گزاروں گا. کبھی کبھی یہ غلطیاں بھی بڑے عجیب انجام کی طرف لے جاتی ہیں، مگر انسان جو ہوا غلطی ہو سکتی ہے اور معاف کی جا سکتی ہے. نمک زیادہ پڑ گیا کھانے میں معاف ہو سکتا ہے، کپڑے جلا ڈالے معاف ہو سکتے ہیں، نیا واٹر سیٹ توڑ ڈالا معاف ہو سکتا ہے، ٹی سیٹ توڑ ڈالا معاف ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس نے آپ کی عزت و آبرو میں آپ کے بھائی کو شریک بنا لیا معاف ہو سکتا ہے. یہ جواب تو بڑا اونچا دیا، غیرت مند ہے نا ماشاء اللہ. اگر آپ کی
آپ کے کسی دوست کو شریک بنا لے تو معاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وہ کہے کہ میں نے کوئی تیرے دشمن کے ساتھ تو تعلق نہیں قائم کیا، تیرے پیارے کے ساتھ کیا ہے. یہ دلیل سنی جائے گی اس کی؟ نہیں سنی جائے، اڑا دیا جائے گا، اڑا دیا جائے گا. حق تعالی نے بھی فرمایا خطائیں معاف کر دوں گا، لیکن معبود میں ہوں، مسجود میں ہوں. کسی اور کا سجدہ کیا تو میرے غضب سے نہیں بچ پاؤ گے. ہر جگہ موجود میں ہوں، کسی اور کو ہر جگہ موجود مانا تو میرے غضب سے نہیں بچ پاؤ گے. اللہ الغیوب میں ہوں، میرے بندوں میں سے چاہے کوئی میرا پیارا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کو تم نے اللہ الغیوب مانا تو میرے غضب سے نہیں بچ پاؤ گے. کارساز اور دستگیر میں ہوں، اگر میرے بندوں میں سے کسی کو تم نے دستگیر و کارساز بنایا تو میرے غضب سے نہیں بچ پاؤ. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، حرف تاکید کے ساتھ بالیقین اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ یہ اس کی غیرت کا معاملہ ہے، چاہے وہ مشرک پیغمبر کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشرک نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو.